اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلاب، امید ہے کہ آپ سبھی خوش و خرم ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، مئی مہینے کی 6 تاریخ 2020 عیسوی اور میں آپ کا اپنا استاد ضمیر احمد اعوان، ٹیچر گورنمنٹ مڈل اسکول مقدم محلہ دردپورہ، آج کا ایک اہم اور خاص موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ پیارے بچوں، آج ہم نے چھٹی جماعت یعنی جماعت ششم کی درسی کتاب بہارستان اردو کے جس اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے نیک عادات۔ تو پیارے بچوں، آج کا یہ جو سبق نیک عادات کے عنوان سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ سبق میقات اول کے نصاب میں شامل ہے، یعنی کہ T1 کے سیلبس میں شامل ہے۔ تو عزیز بچوں، آپ اپنی درسی کتاب بہارستان اردو جو ہے صفحہ نمبر 29 پر، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 29 پر کھولیں گے اور میرے ساتھ بآواز بلند یعنی بلند خوانی سے اس سبق کے پہلے پیراگراف کو پڑھیں گے۔ تو پیارے بچوں، انسان کو اس کی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان کی عمر جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی اس کی عادتیں پختہ ہوتی جاتی ہیں۔ آپ کی عمر عادتوں کو بنانے کی عمر ہے۔ آج جو عادت آپ میں پڑ جائے گی وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گی۔ اچھی عادتوں سے فائدے ہوتے ہیں اور بری عادتوں سے نقصان۔ یہ فائدے اور نقصانات صرف انسان تک محدود نہیں رہتے بلکہ اوروں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اگر پوری کلاس میں 2 بچے وقت کے پابند نہیں، وہ دیر سے آتے ہیں، تو سب سے پہلے انہی کے دوست متاثر ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کو بھی یہ عادت پڑ جاتی ہے۔ استاد پڑھانے کے لیے آتا ہے تو اس سے بھی ان کو غیر حاضر دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ پڑھانے میں مزہ نہیں آتا۔ پڑھائی شروع کرنے کے بعد جب وہ آ جاتے ہیں تو استاد کو کچھ باتیں دہرانا پڑتی ہیں جس سے ان کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اب ہم ان 2 پیراگراف کا معنی جاننے کی کوشش کریں گے۔ انسان کو اس کی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان کو اس کی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، عادت کا معنی ہوا خصلت، طور طریقہ، مزاج، اور عادات عادت کی جمع ہے۔ عادت کی جمع عادات ہے۔ انسان کو اس کی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان کے اندر جس قسم کی عادت ہوگی، چاہے اچھی ہوگی یا بری ہوگی، تو ہم اس کو انہی عادتوں سے ہی پہچانتے ہیں۔ یعنی کہ انسان نیک اور بد اپنی عادات سے ہی کہلاتا ہے۔ انسان کی عمر جتنی زیادہ ہوتی ہے، انسان کی عمر جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، عمر جتنی بڑھتی جاتی ہے، جتنی انسان کی عمر پختہ ہوتی جاتی ہے، اتنی اس کی عادتیں پختہ ہوتی جاتی ہیں۔ تو اتنی ہی اس کی عادتیں جو اس کے اندر ہوتی ہیں، نیک ہوں چاہے بری عادت ہوں، وہ بھی اس میں پائیدار، مضبوط اور پختہ ہوتی جاتی ہیں۔ آپ کی عمر عادتوں کو بنانے کی عمر ہے۔ پیارے بچوں، یہ جو آج آپ کی عمر ہے، یہ عادتوں کو بنانے کی عمر ہے۔ جس قسم کی عادات آپ اپنی زندگی میں آج اپنائیں گے، وہ عادات عمر بھر آپ کے ساتھ رہیں گی۔ آج جو عادت آپ پہ پڑ جائے گی وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گی۔ جو بھی عادت آپ اپنی زندگی میں آج اپنانا چاہیں گے، جو بھی عادت آپ کی زندگی میں آج پڑ جائے گی، چاہے آپ بری عادت ہو چاہے اچھی عادت ہو، وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گی۔ اچھی عادتوں سے فائدے ہوتے ہیں۔ فائدہ کی جمع ہے۔ تو اچھی عادت جو ہوتی ہے اس سے فائدے ہوتے ہیں اور بری عادتوں سے نقصان۔ بری عادتوں سے انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ فائدے اور نقصانات، فائدہ کی جمع اور نقصانات نقصان کی جمع، صرف انسان تک محدود نہیں رہتے بلکہ اوروں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ان اچھی عادات کا، ان نیک عادات کا دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے اور ان بری عادتوں سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ فائدے اور نقصانات صرف اس انسان کی ذات تک ہی محدود نہیں رہتے جس میں یہ اچھی یا بری عادت ہوتی ہیں، بلکہ ان بری عادات سے اور اچھی عادات سے دوسروں کو فائدے بھی پہنچتے ہیں اور بری عادتوں سے دوسروں کو نقصان بھی پہنچتا ہے۔ یہ صرف اس انسان کو فائدہ اور نقصان نہیں پہنچتا، اس انسان کی ذات ہی کو فائدہ اور نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ یہ دوسروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں اور بلکہ اوروں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ کیونکہ آپ نے یہ سنا ہوگا، یہ کہاوت کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، تو پھر ان کا اثر دوسروں پر بھی پڑتا ہے۔ اگر پوری کلاس میں 2 بچے وقت کے پابند نہیں، وہ دیر سے آتے ہیں۔ اگر صرف ایک کلاس ہے، اس میں پوری کلاس میں صرف 2 ہی بچے جو ہوں گے وقت کے پابند نہیں ہوں گے، وہ وقت پر اسکول نہیں آتے ہوں گے، تو وہ دیر سے اسکول پہنچتے ہوں گے، تو سب سے پہلے انہی کے دوست متاثر ہوتے ہیں۔
تو یہ وہ جو ہے سب سے پہلے ان کے دوست جو ہیں، جو ان کے پاس دوست ہوتے ہیں جو ان کی کلاس میں، تو ان کے دوست متاثر ہو جائیں گے، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ ان کو بھی یہ عادت پڑ جاتی ہے، کیونکہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ان میں بھی یہ عادت جو ہے، ان کو بھی یہ عادت، بری عادت جو ہے دیر سے اسکول جانے کی، دیر سے اسکول پہنچنے کی، یہ عادت ان میں بھی پڑ جائے گی۔ استاد پڑھانے کے لیے آتا ہے تو اسے بھی ان کو غیر حاضر دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے، تو جب استاد کلاس میں داخل ہوتا ہے تو ان کو غیر حاضر دیکھتا ہے تو اس کو بھی پڑھانے میں مزہ نہیں آتا، پڑھانے میں لطف نہیں آتا۔ کیونکہ جب پوری کلاس میں بچے نہ ہوں، جب کلاس میں بچے پورے نہ ہوں تو استاد کو بھی پڑھانے میں مزہ نہیں آتا ہے، استاد کو تکلیف ہوتی ہے۔ پڑھائی شروع کرنے کے بعد جب وہ آ جاتے ہیں تو استاد کو کچھ باتیں دہرانا پڑتی ہیں، یعنی کہ جب بہت سارا سبق پڑھنے کے بعد درمیان میں وہ بچے آ جاتے ہیں جو کلاس میں غیر حاضر ہوتے ہیں، دیر سے اسکول پہنچتے ہیں، تو استاد کو کچھ باتیں جو ہیں دہرانا پڑتی ہیں، یعنی کہ رپیٹ کرنی پڑتا ہے، وہ پچھلا سبق پھر رپیٹ کرنا پڑتا ہے، وہ سبق جو ایک بار پڑھا چکا ہوتا ہے استاد، وہ پھر ان کے لیے دوبارہ دہرانا پڑتا ہے، رپیٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ جن بچوں نے آلریڈی پہلے سے ہی وہ سبق پڑھ لیا ہوتا ہے، جو کلاس میں موجود ہوتے ہیں، ان کا نقصان ہو جاتا ہے، ان کا وقت جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح استاد کا جو ہے دل بھر آتا ہے، استاد کو بھی تکلیف پہنچتی ہے اور اس کو بھی پڑھانے میں پھر مزہ نہیں آتا ہے۔ تو اس لیے پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر نیک عادات جو ہیں ان کو اپنانے کی نیک عادات جو ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کریں، کیونکہ جو عادت آج ہماری زندگی میں پڑ جائے گی یہ پوری زندگی ہمارے ساتھ رہے گی۔ اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ چاہے انسان کے اندر اچھی عادت ہو یا بری عادت، یہ عادت جو ہے پھر پیچھا نہیں چھوڑتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بری عادات سے دور رہیں اور اپنے زندگی میں نیک عادات اپنانے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو نیک عادات کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کے سبق نیک عادات کے پہلے 2 پیراگراف جو ہم نے اچھی طرح پڑھے، ان کا معنی، مفاہیم اور مطلب جو ہے وہ اس سے بھی جانکاری حاصل کی۔ تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ یہ آج کا جو سبق ہے یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ تو ہم پھر ملیں گے اسی سبق میں نیک عادات کو لے کر ایک بار پھر۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ۔